شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ 30 روز میں توریت اور لوحیں ان کے پاس بھیجی جائیں گی۔ آپ نے بنی اسرائیل کو وعدہ خدا کی اطلاع کی اور طور کی جانب روانہ ہوئے اور اپنی قوم میں حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جب 30 روز گزر گئے اور موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آئے، ان لوگوں نے ہارون کی اطاعت ترک کر دی اور چاہا کہ ان کو مار ڈالیں، اور کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے غلط کہا اور ہمارے پاس سے بھاگ گئے۔ اس وقت شیطان ایک مرد کی صورت میں ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان سے بھاگ گئے ہیں اور اب وہ واپس نہ آئیں گے، لہذا اپنے زیورات جمع کرو تاکہ میں تمہارے لیے ایک خدا بنا دوں۔ سامری موسیٰ علیہ السلام کے مقدمہ لشکر کا سردار تھا۔ جس روز کے خدا نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کیا، اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ایک مادہ حیوان پر سوار ہے، اور وہ جانور جس جگہ قدم رکھتا ہے وہ زمین حرکت کرنے لگتی ہے۔ تو سامری نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی خاک اٹھا لی، دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے۔ اس نے اس کو ایک تھیلی میں رکھ لیا اور بنی اسرائیل پر ہمیشہ فخر کیا کرتا تھا کہ میرے پاس ایسی خاک ہے۔ جب شیطان نے بنی اسرائیل کو فریب دیا تو ان لوگوں نے بچھڑا بنایا۔ پھر وہ سامری کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ وہ خاک جو تیرے پاس ہے مجھے دے، اور اسے لے کر اس بچڑے کے شکم یعنی کہ پیٹ میں رکھ دیا۔ تو اسی وقت وہ بچڑا حرکت میں آیا اور بولنے لگا، اور بال اور دم اس کے پیدا ہو گئی۔ اس وقت بنی اسرائیل نے اس کو سجدہ کیا۔ وہ 70,000 اشخاص تھے۔ ہر چند حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو نصیحت فرماتے تھے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اس بچڑے کی پرستش ترک نہ کریں گے جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، اور انہوں نے چاہا کہ ہارون علیہ السلام کو ہلاک کریں۔ ہارون علیہ السلام نے گریز کی، غرض وہ اسی حال پر قائم رہے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو 40 روز طور پر گزر گئے۔ خدا نے ان کو 10ویں ذوالحجہ کو توریت عطا فرمائی جو تختیوں پر نقش تھی۔ اس میں وہ سب کچھ احکام اور موعظے اور قصے کہ جن کی ان لوگوں کو ضرورت تھی موجود تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ ہم نے تمہاری قوم کا تمہارے بعد امتحان لیا۔ سامری نے ان لوگوں کو گمراہ کیا، اور وہ لوگ سونے کے بچڑے کی جو بولتا ہے پرستش اور پوجا کرنے لگے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا الہی، گوسالہ تو سامری نے بنایا، اور آواز اس میں کس نے پیدا کی؟ فرمایا، میں نے۔ اے موسیٰ، جب میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے میری جانب سے منہ پھیر لیا اور گوسالہ کی طرف مائل ہو گئے تو میں نے ان کے امتحان کو اور زیادہ کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی جانب روانہ ہوئے، اور جب ان لوگوں کو اس حال میں مشاہدہ کیا تو ریت کی تختیوں کو پھینک دیا، اور ہارون علیہ السلام کے سر اور داڑھی کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور کہا کہ جب کہ تم نے دیکھا کہ وہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو میرے پاس آنے میں تم کو کون سا امر مانع ہوا؟ ہارون علیہ السلام نے کہا، میرے بھائی، میرے سر اور ریش یعنی داڑھی کو نہ کھینچو۔ میں خائف ہوا کہ کہیں یہ نہ کہو کہ تو نے بنی اسرائیل میں جدائی ڈال دی اور میری بات کو نہ مانا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدہ کے خلاف عمل نہیں کیا، لیکن فرعون اور اس کی قوم کے بے شمار مال و دولت ہم کو حاصل تھی، یعنی ان کے زیورات وغیرہ، تو ہم نے ان سب کو آگ میں پگھلا دیا اور ایک گوسالہ بنایا۔ سامری نے وہ خاک اس کے شکم میں ڈال دی تو وہ بولنے لگا، اس سبب سے ہم نے اس کی پرستش کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری پر اعتراض کیا کہ کیوں تو نے ایسا کیا؟ اس نے کہا، میں نے ایک مٹھی خاک دریا کی اسد جبرائیل علیہ السلام کے سم کے نیچے سے اٹھا لی تھی، اسی کو گوسالہ کے شکم میں ڈالی تو وہ بولنے لگا، اور میرے نفس نے میرے لیے یوں ہی زینت دی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گوسالہ کو آگ میں جلا کر اس کی راکھ دریا میں بہا دی، اور سامری سے کہا کہ جا، تیرے لیے جب تک تو زندہ رہے یہی ہوگا کہ تو کہتا رہے لا مساس، یعنی کوئی مجھ کو نہ چھوئے، اور یہ علامت تیرے فرزندوں میں بھی باقی رہے گی تاکہ لوگ تم کو پہچانے۔
اور تمہارے قریب نہ آئیں۔ چنانچہ آج تک اولاد سامری مصر اور شام میں مشہور ہے اور ان کو لوگ لامساس کہتے ہیں۔ غرض ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ سامری کو مار ڈالیں، لیکن خدا نے وحی فرمائی کہ اس کو قتل نہ کرو کیونکہ وہ سخی ہے۔